جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ عورت نے فکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فکر کیا عورت کا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہی ہوا تاکہ ہم ہٹائیں ان سے برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. گزشتہ آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا ذکر تھا زلیخا کی طرف سے. اس آیت مبارکہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ دونوں کا کس درجے جرم تھا اور کس درجے نہیں تھا اور کیا واقعہ پیش آیا. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کا خیال آیا، اور زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا. جی بظاہر آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک ضابطہ سمجھ لیجئے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا ہے. سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا، اور ان میں کچھ اوصاف اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں کہ جو ان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان میں نہیں پائے جاتے. ان اوصاف میں سے ایک وصف عصمت بھی ہے، معصوم ہونا. کہ انبیاء علیہ السلام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ تو نہ قصدن ہو سکتا ہے نہ سہون ہو سکتا ہے، اور صغیرہ گناہ بھی نبی سے قصدن نہیں ہو سکتا. یہ جو ضابطہ ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہے.
اس کی وجہ سے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات، گزشتہ اس سورت کی ابتدا میں جب بھائیوں کا تذکرہ تھا وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اس پر مفسرین نے لکھا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھائی نبی نہیں بنے، کیونکہ قصدن کبیرہ گناہ کا ارتکاب نبی سے نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آگی جی؟ دوسری بات، اہل تشیع جو ہیں، شیعہ حضرات، وہ عصمت کو انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھا کر مخصوص صحابہ، اہل بیت اور ائمہ کے لیے مانتے ہیں. اسی لیے وہ بھی غلط ہے. عصمت کا تعلق صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. البتہ صحابہ محفوظ کہلائے جاتے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوتا تھا. اگر ہوتا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے تھے کہ وہ ان پر دائم دوام نہیں رکھتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بتا دیجئے کہ میں دوبارہ عرض کر دوں. تو اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہے. اب اس آیت میں لفظ کو دیکھیے، ہمت بھی وہم بہا. عربی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ ہم دونوں معنی کے لیے بولا جاتا ہے. عزم کے معنی میں یعنی پختہ ارادے کے معنی میں، اور وسوسے کے معنی میں. اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کا عزم کر لیا جائے تو وہ تو قابل مؤاخذہ ہے، لیکن اگر محض خیال آ جائے تو وہ قابل مؤاخذہ نہیں. البتہ اگر وہ عزم کرنے کے بعد بھی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ پہ نیکی لکھواتے ہیں. اور غیر اختیاری کی مثال عرض کرتا ہوں کہ جیسے اب روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن روزے میں ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر دل میں خیال آ جائے کہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے، پینے کو دل کر رہا ہے. اور عصر کے بعد تو خواتین جی کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو کھانے کی خوشبو کی وجہ سے دل میں خیال آ جانا، تو یہ ہے غیر اختیاری. اس پر وسوسہ نہیں ہے اور وہ اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. اب اس آیت کو سمجھیے گا. اس آیت میں معلوم ہوا کہ ہم کا اطلاق دونوں کے لیے ہو رہا ہے، لیکن مصداق میں فرق ہے. کس طرح؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں غیر اختیاری وسوسہ آیا اور زلیخا نے گناہ کا پکا عزم کیا. زلیخا نے پکا ارادہ کیا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو ہم تھا ان میں فرق واضح ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ جی اب ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کو سمجھیے گا. دلیل کیا ہے اس کی؟
اس کی دلیل کیا ہے کہ دونوں کے ارادے میں فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کے اسلوب دیکھیے، انداز دیکھیے. جی دیکھیے قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. توجہ کیجئے گا، اگر دو بندے ایک ہی کام کو ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کریں تو اس کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا اب دو آپ میں سے کسی کے پاس دو اس کی سہیلیاں ملنے آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ دونوں میرے پاس آئیں گی. دونوں کھانا کھاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اکلا، ان دونوں نے اکلاتا، ان دونوں نے کھانا کھایا. ان دونوں نے کھانا کھایا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اب دیکھیے توجہ کیجیے گا، اب قرآن میں اگر دونوں کے ایک ہی ارادہ برابر ہوتا تو آتا وَلَقَدْ ہَمَّ، ان دونوں نے ارادہ کیا. توجہ ہے جی سب کی؟ قرآن کریم نے اس انداز کو چھوڑ کر الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان کیا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہم لفظ ہم کا استعمال ہوا تو اس پہ کوئی تاکید نہیں، اور زلیخا کے لیے لام قد کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ، ہم بِہا. آپ میں سے اکثر چونکہ درس نظامی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو سمجھیں گی لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور قد اس کے لیے آتا ہے کہ 100% پکی بات ہے. اور تاکید کے بغیر، میں مثال عرض کرتا ہوں تاکید کے بغیر کی مثال کیا ہے. مثلا آپ یوں کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جی ایک بشرا نام لے لیتے ہیں، بشرا نہیں آئی. آپ کے دلوں میں شک ہے کہ بشرا نہیں آئی، تو میں کہوں گا کہ بشرا آئیں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہ بغیر تاکید کے. لیکن میں کہوں گا پکی بات ہے کہ بشرا آئیں، تو وہ تاکید ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ لقد یہ بتلا رہا ہے کہ ہمت جو تھا وہ عزم مصمم پختہ ارادہ تھا، اور ہم بھی ہاں وہ جی، اور ہم بھی ہاں وہ کیا تھا؟ وہ ایک غیر اختیاری وسوسہ تھا. بات سمجھ میں آگئی جی؟ اور دوسرا، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر ذرا اور انداز سے کی، اس کو بھی ذرا توجہ سمجھیے گا. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو ہم بیہا ہے یہ اصل میں بعد میں آنا تھا، اس سے پہلے آنا تھا لولا ان رأى برہان ربی، کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی وسوسہ آ جاتا، وہ بھی ارادہ کر لیتے. لیکن انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا، اس لیے ان کے دل میں ارادہ نہیں ہوا. لیکن جملہ پہلے ہے، تاکید اور تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں تقدیم اور تاخیر بہت سے مقامات پر ہے. تو دوسری تفسیر کیا ہے؟ لولا ان رأى برہان ربی ہم بہا، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ دیکھ لیے تو اس لیے ارادہ نہیں کیا. لیکن ترجیح پہلی ہی تفسیر کو ہے، مفسرین نے دی ہے. اس وجہ سے پہلی ہی تفسیر وہ راجح ہوگی.
اور اسی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ جو آیا تھا وہ چونکہ قابل مواخذہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کے بعد ان کے سامنے دلیل کر دی، لولا ان رأى برہان ربی۔ اب یہ دلیل کیا تھی، اس کے بارے میں قرآن پاک نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ دلیل کیا تھی۔ ہر وہ چیز دلیل بن سکتی ہے کہ جس کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہے۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی دلیل کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کے یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی کو دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ دانتوں میں دبائی ہوئی انگلی اور ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی کہ بھئی یہ ان کے شوہر ہیں، کیا کہیں گے، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا جہاں پہ زلیخا نے ارادہ کیا برائی کا۔ اب جب وہ برائی کا ارادہ کرنے لگی تو اس نے اپنے بت پر پردہ ڈالا، تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اس پر پردہ کیوں ڈال رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرت نہیں ہے مجھ میں۔ تو اس نے اتنا کہنا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے اور اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ اس لیے میں اس سے زیادہ حقدار، تم سے زیادہ حقداروں کو اپنے رب سے ڈروں۔ بہرحال کوئی بھی ہو، خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کی جس سے گناہ کا وسوسہ بھی دل سے چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت یہ بنائی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا بچہ بھی موجود ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی بات کرنے کا بھی ارادہ کرتے ہیں کوئی خواتین مرد آپس میں، تو وہ رک جاتے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے، فطری طور پر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس لیے اس وسوسے کے بعد جیسے ہی کوئی صورت سامنے آئی جس سے وسوسہ جاتا رہا، اور یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اسی طرح ہم دور کر دی ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ توجہ کیجئے گا، یہاں پہ توجہ کیجئے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ برائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کیا، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے دور کرنا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام تو خود ہی ہٹے ہوئے تھے، لیکن برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا، ہم نے اس برائی اور بے حیائی سے ان کو نکال دیا۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ یہ آیت کا یہ حصہ بھی بتلا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا پختہ ارادہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ہم نے برائی اور بے حیائی کو ان سے ہٹا دیا، بلکہ یہ ہوتا یوسف علیہ السلام کو دور کیا۔
انہم من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اس سے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. بات سمجھ میں آگے جی. یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت ہے چونکہ اللہ کے منتخب کردہ بندے تھے. اچھا میں آپ سے یہ حکمت میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اصل میں انبیاء علیہ السلام کی عصمت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بنیاد سے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو آئی ہوئی تعلیمات ہوتی ہیں اس پر اعتبار برقرار رہتا ہے. مثلا اب ہم ویسے عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کے بعد جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہو جاتی ہے، تو اس شخص کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لانے کی کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. اگر ان کی ایک آدھ بات بھی جھوٹی ظاہر ہو جائے یا غلط ظاہر ہو جائے تو بتلائیے ان کا اعتبار رہے گا؟ جی بتلائیں ان کا اعتبار رہے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام یہ وصف رکھا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کو. وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے. فالفیا سیدہا، اور دونوں مل گئے عورت کے خامد سے لدل بابا دروازہ کے پاس. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جی قالت بولی ما جزاء من ارادہ، کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے باہلک، تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوءا برائی کا. یعنی نہیں ہے کوئی بدلہ جو اس شخص کا جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، مگر کہ قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے. جی قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہا. یوسف علیہ السلام بولے کہ اسی نے ورغلایا ہے مجھ کو اپنے نفس کے متعلق. وشہد شاہد من اہلیہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلیہ عورت کے لوگوں میں سے. ان کان قمیصہ، کیا گواہی دی؟ اگر ہے اس کا کرتا، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا، قد من قبل، پھٹا آگے سے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر ہے کرتا یوسف علیہ السلام کا پھٹا پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو جھوٹی ہے، فَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا کو، قُدَّ مِن قبل دبر، تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال انه من کیدکن، بولے کہ یہ فریب ہے تم عورتوں کا. ان کیدکن عظیم، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے. یوسف عارض عن ھذا، یوسف جانے دے اس ذکر کو، یعنی اس بات کو چھوڑ دے. واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا کہ تو بخشو اپنا گناہ. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گنہگار تھی. اس آیت مبارکہ میں یوسف علیہ السلام نے جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس سے آگے کیا ہوا اس کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام بھاگے اور وہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی. یہ یوسف علیہ السلام کے بھاگتے ہوئے زلیخا نے کرتا پیچھے سے پکڑا روکنے کے لیے. یوسف علیہ السلام نہیں رکے، وہ کرتا پھٹ گیا. اب بظاہر تو کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا.
جی کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ بتلائیں گے جی؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھاگ رہے ہیں، زلیخا نے کرتا پکڑا ہے، بظاہر نقصان کس کا ہوا؟ جی کوئی بتلائیں گی؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ کرتا پھٹ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ نقصان ہی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی برات کا ذریعہ بنا۔ تو توجہ کیجئے گا، یہی حال ہے نافرمانی سے ہر نافرمانی سے بچنے والے شخص کے لیے۔ بظاہر ایک شخص پولیس کے محکمے میں، فوج کے محکمے میں، سرکاری محکمے میں ملازم ہے، تو اگر وہ رشوت نہیں لیتا نا تو اس کو آپس میں تانا دیتے ہیں لوگ کہ تو برا ہے، یہ صرف تو نے اپنے نام کے لیے یا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ لیکن در حقیقت وہ لوگ بھی جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں، الگ بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں گفتگو کرتے ہیں، تو بے اختیار ان کے دلوں سے نکلتا ہے کہ در حقیقت یہی آدمی سچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے آگے اگلی آیات میں اس کا ذکر آئے گا، میں تفصیل عرض کروں گا کہ بھئی اللہ پاک کی ناراضگی کے مقابلے میں کائنات کی ہر چیز اگر مل جائے تو وہ نقصان میں ہے، اور اللہ پاک کی نافرمانی کے مقابلے میں، نافرمانی سے بچنے کے مقابلے میں اگر ساری کائنات بھی مخالف ہو جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واضح ضابطہ ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کوئی دوست کی وجہ سے نافرمانی کر، کوئی شادی کی وجہ سے، کوئی عزیز و اقارب کی وجہ سے، کوئی شوہر کی وجہ سے، کوئی بیوی کی وجہ سے، کوئی بچوں کی وجہ سے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نافرمانی سے بچنا صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ کائنات میں اب دیکھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے ذکر کیا انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ میرا پرورش کرنے والا ہے۔ اب یعنی عزیز مصر کی بیگم کہہ رہی ہیں، تو اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، اگر وہ ان کی بات کو مان لیتے، یہ سوچ کر کہ یہ اتنی بڑی عورت ہے، ان کی بات کو میں ٹال دوں، لیکن یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچا کہ نافرمانی کس کی ہو رہی، وہ ان کے مقابلے میں بڑے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ نافرمانی کس کی، اس لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی یقین جانیے وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ کائنات میں کس کو خوش کر کے ہم اگر اللہ کو ناراض کریں، اس کے مقابلے میں کون خوش رہے؟ کوئی بھی خوش ہو جائے تو ہمارے لیے کون سا وہ نفع کا سودا ہے۔ اس لیے یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے، خاص طور پہ چونکہ ہم دین پڑھنے پڑھانے والے، تو ان میں غیبت، حسد، بغض، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں کل تفصیل عرض کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔